اگر آپ کا دل شیطان کا گھر ہے تو آپ کو پریشانی دنیا کی ہوگی، لیکن اگر آپ کا دل رحمان کا ہے، رحمان کا گھر ہے، تو پھر آپ کی دنیا کی پریشانی نہیں ہوگی، پھر آپ کو آخرت کی پریشانی ہوگی، اللہ کی رضا اور یا اللہ کی ناراضگی آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کا دل جب عرش رحمان بن جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو بہت اہم بات ہے، اور دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور انسان جو ہے مقصود کائنات ہے، انسان مقصود کائنات ہے، اور ہماری منزل ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا نہیں ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دھوکہ اور غلط فہمی ہمیں لگ گئی ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ہے کہ فطرت سلیمہ ہمیں دی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو ہدایت نہ ہوتی تو پھر بھی ہمارا کوئی حال نہ ہوتا، یعنی ہم دل کو پاک نہیں کر سکتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، رسول کی ایک صفت ہے کہ ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگرچہ اپنے مقصود زندگی سے غافل ہیں، اور جو ہم نے معراج بنا لیا ہے دنیا کو، ہماری تمام خواہشات، خیالات، سوچیں دنیا تک محدود ہیں، یہ بات بھی آپ کو محسوس کرنا ہوگی، کیونکہ آپ رب کے دربار اکیلے جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور پھر آپ سے جواب دے کہ ہم نے یہاں تیار کرنا ہے۔ جو یہاں اندھا رہا، من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو یہاں حق سے اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا۔ اللہ تعالیٰ نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن ہمیں 2024 کے تمام مسلمانوں کو، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، اندھا اٹھائے گا، کیوں کہ ہم آج اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حق نظر آ رہا ہے، حق کی کمالات اور حق کی قدرتیں نظر نہیں آ رہی۔ آپ خود رب کی قدرت کا ایک شاہکار ہیں، انسان اس جیسی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس جیسی مخلوق آپ کے سامنے نہیں ہے دنیا میں، اس جیسی عقل نہیں ہے، اس جیسی شکل نہیں ہے، اس جیسا سمجھ نہیں ہے، اس جیسی روح نہیں ہے، اور روح تو بڑی منفرد ہے، قل الروح من امر ربی۔ تو دیکھیں موضوع تو ہمارا ٹائم بھی مختصر ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں عرش رحمان کی علامات۔ ایک بات تو مختصر یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو عرش رحمان بنانا ہے، اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ انسان کا دل یا تو شیطان کا گھر ہے یا رحمان کا گھر ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں نا، انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، رحمان نہ ہو تو پھر شیطان ہوگا۔ گھر تو ہے، اللہ کا گھر نہ ہو تو یہ شیطان کا گھر ہوگا۔ شیطان کا گھر ہو تو اس کی علامات کیا ہیں کہ ساری زندگی آپ خیال دنیا میں زندگی بسر کریں گے،
دنیا کے خیالات کے ذہن پر حاوی ہوں گے اور دنیا ہی کے خیال آپ کو پریشان کریں گے. پریشانی دنیا کی ہوگی. مختصر میں بات اگر کروں ساری باتوں کو، لم یرید الا الحیات الدنیا، پریشانی آپ کو دنیا کی ہوگی. اگر آپ کا دل شیطان کا گھر ہے تو آپ کو پریشانی دنیا کی ہوگی. لیکن اگر آپ کا دل رحمان کا ہے، رحمان کا گھر ہے، تو پھر آپ کی دنیا کی پریشانی نہیں ہوگی، پھر آپ کو آخرت کی پریشانی ہوگی. اللہ کی رضا اور یا اللہ کی ناراضگی آپ کے لیے بڑی اہم ہوگی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ منافق سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ اس کا کوئی احساس نہیں کرتا، ایسے جیسے کہ انسان کے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی بس یہ اسے اڑا دے. اور مومن سے جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو یہ ایک پہاڑ سمجھتا ہے، بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے. یہ علامات ہیں. تو بہرحال ایک بات تو میں نے آپ کو یہ کہہ دی کہ گھر خالی نہیں ہو سکتا، کوئی ضرور ہوگا. ایک بات اور آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں کہ شیطان کس کے دل میں گھر بنا لیتا ہے، کس کا ساتھی بن جاتا ہے. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جو بھی ذکر رحمان سے منہ موڑ لے گا، اللہ کی یاد سے، وہ تسبیح والی نہیں کہہ رہا میں، دنیا کی یاد میں جو زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب جو یہ زندگی گزارتا ہے، کلمہ تو اس نے پڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں تو مسلمان ہوں، 5 وقت کا نمازی ہوں، مٹھی پر داڑھی رکھی ہوئی. وَيَحْسَبُونَ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے روکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں. ہم میں سے کون اپنے آپ کو غلط کہتا ہے؟ ہر ایک نے اپنی ایک بادشاہی بنائی ہوئی ہے کہ ہوں تو میں ہوں، میرے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، اور دین کو سمجھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں. ہر ایک یہ خیال ہے. تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، رحمان کی یاد سے جس نے منہ موڑ لیا حقیقت میں، تو شیطان لازمی بس اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ایک بات تو یہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کا دل عرش رحمان بن جاتا ہے تو اس کی پھر علامات کیا ہیں؟ آپ کا سوال یہ تھا نا. تو علامات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قرآن بڑا مضمون ہے قرآن کا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نور جب انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے تو دل فراخ ہو جاتا ہے، انفسخا کے الفاظ. تو صحابہ نے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو سینہ کھل جاتا ہے اسلام کے لیے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ جب وہ نور آ جاتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے تو اس کی علامات بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامات بتائیں. التجافی عن دار الغرور، جو دھوکے کا گھر ہے یہ شخص اس سے اجتناب کرے گا، شوق نہیں ہوگا، پیسوں کا شوق نہیں ہوگا، دنیا کا شوق نہیں ہوگا، لالچی نہیں ہوگا، تمنا نہیں کرے گا. التجافی عن دار الغرور، دھوکے کا گھر، یہ اس کو نہیں اچھا لگے گا. والانابۃ الی دار الخلود، اور یہ ہمیشگی کے گھر کی طرف اس کا رجوع ہوگا، پسند کرے گا. کب ملاقات ہوگی؟ کئی بود یا رب کے ملاقات شوق، کب ملاقات ہوگی؟ شوق ہوگا، موت کے لیے تیار ہوگا. لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت سے گھبرائے گا نہیں، پریشان نہیں ہوگا. بیماری آ گئی، یار یہ تو کیا ہو گیا، ابھی تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے تیار ہوں چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ ہے نا آخری بات، تو کیا حضور نے، نہیں میں نے جانا ہے، بل الرفیق الاعلیٰ، میں نے جانا ہے اپنے رفیق کے پاس. تو یہ دوسری علامت ہے.
انابت الی دار الخلود. اور تیسری علامت آقا نے یہ فرمائی کہ موت کے آنے سے پہلے یہ تیار ہوگا. والانابت الی دار قبل البرود، موت کے آنے سے پہلے یہ تیار ہوگا. یہ 3 علامات ہیں تو دیکھ لینی چاہیے. ہر انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ الگ الگ محاسبہ ہوگا اور الگ الگ پیشی ہوگی آقا کے دربار میں. تو وہاں پہ ایک بات آخر میں یہ آپ کو نوٹ کرا دوں کہ وہاں پہ قرآن میں ہے یوم تبید وجوہ یوم تسود وجوہ و تبید وجوہ، سورہ بقرہ میں ہے. اس دن بعض چہرے کالے ہوں گے، بعض سفید ہوں گے. بس یہ 2 ہی چہرے ہیں. آج ہمارا چہرہ بھی یا تو کالا ہے یا سفید ہے. خیالی دنیا ہے تو آپ کا چہرہ کالا ہے، اگرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، آپ گورے چٹے ہیں جو بھی ہیں، لیکن چہرہ کالا ہے آپ کا. دنیا کی کالک آپ نے اپنے چہرے پر ملی ہوئی ہے اور دنیا کے خیال میں آپ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، ہمیشگی کی بات اچھی ہوتی ہے. ایک گھر آپ کو مل رہا ہے، آپ کو وہ مل رہا ہے 1 مہینے کے لیے، اور ایک گھر مل رہا ہے آپ کو عمر بھر کے لیے. وہ جو 1 مہینے کے لیے وہ اچھا نظر آ رہا ہے، اور وہ جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ اتنا اچھا بظاہر نہیں نظر آ رہا. تو آپ کون سے گھر میں جانا پسند کریں گے؟ جو ہمیشہ کے لیے. تو ہمیشہ کی زندگی تو شروع ہوگی. دیکھیں، یہ تو بات بڑھ جائے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی یہاں شروع ہو جاتی ہے دنیا میں. یا تو آپ رب کے دربار میں ہوں گے، اس وقت بھی حاضری ہوگی آپ کی، اور یا جو ہے بس دنیا میں ہوں گے. تو آخرت تو یہاں شروع ہو جاتی ہے انسان. یہاں بھی آپ کا چہرہ اس وقت یا تو کالا ہے یا سفید ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا نا کہ فلاں تم نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی. حضور نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کیا علامت ہے، کیسے تم کہہ رہے ہو؟ اس نے صحابی نے کہا کہ حضور، جب میں بازار جاتا ہوں تو جنتی اور دوزخی مجھے نظر آتے ہیں، چہرے سے نظر آتے ہیں، اور مٹی اور سونا میرے لیے ایک برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بات کی تصدیق کی کہ تمہاری یہ کیفیت صحیح ہے اور ایمان کی حالت ہے. تو یہاں بھی دیکھیں، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے. جو دھوکے میں آ گیا وہ نقصان میں پڑ گیا، اور جس نے اصل حقیقت کو پر یقین کر لیا وہ فائدے میں گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.